میں جاتا ہوں میدان کربلا۔ اب امام قاسم کیا کرے؟ کیا کرے جب تک امام حسین کی اجازت نہیں ملتی؟ کوئی مائی کلال ہے جو میدان کربلا میں جائے؟ اجازت نہیں۔ امام قاسم دوڑتے روتے اپنے خیمے میں آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد اچانک انہیں یاد آیا میرے بابا جان حضرت امام حسن نے دنیا سے پردہ ہونے سے پہلے ایک تعویذ امام قاسم کے بازو میں باندھا تھا، اور یہ نصیحت کی تھی بیٹا قاسم، جب تمہیں مصیبت کا وقت آ جائے، آزمائش کا وقت آ جائے، تو اس وقت اسے کھولنا اور پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب حضرت قاسم نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت کیا ہے؟ آج تو اسلام خطرے میں ہے، اس سے بڑھ کر آزمائش کا وقت کیا ہے؟ آپ نے وہ تعویذ کو کھولا، کھول کر پڑھا۔ کیا موضوع تھا؟ سن کر حیران رہیں گے آپ، جان کر حیران ہو جائیں گے آپ۔ اس میں یہی لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹا قاسم، جب تمہارے چاچا جان امام حسین پر مصیبت کا وقت آن پڑے، اس وقت ان پر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ اب حضرت قاسم خوش ہوئے، راستہ آسان ہو گیا نا راستہ۔ وہ تعویذ امام علی مقام کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اے چاچا جان یہ دیکھو میرے بابا جان کا لکھا ہوا تعویذ، اب تو مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت چاہیے۔ اب بھائی جان کا، بڑے بھائی کا لکھا ہوا امام حسین ٹال سکتے ہیں؟ یہی لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم جب تمہارے چاچا امام حسین پر مصیبت آ جائے، آزمائش کا وقت آ جائے، اس وقت اپنی جان اپنے چاچا پر قربان کر دینا۔ امام علی مقام نے روتے روتے حضرت قاسم کو اجازت دی اور کہا جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی خیمے میں جاتے ہیں، حضرت قاسم کی اماں دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹا قاسم، ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے، تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں تمہیں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اسلام کے قربان ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت قاسم کہتے ہیں، اماں جان جا ہی تو رہا ہوں، آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، آخری مرتبہ دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں میدان کربلا میں جانے کے لیے نکلا ہوں، چاچا جان کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ جیسے ہی جا رہے ہیں، امی پکارتی ہے، اے بیٹا قاسم آؤ آؤ۔ حضرت زینب سے کہتی ہے، اے زینب امام علی مقام کو ذرا بلاؤ۔ امام علی مقام خیمے میں آتے ہیں، حضرت قاسم کی اماں جو ہے ایک صافہ نکالتی ہے، اے امام علی مقام، بھائی اس کے والد حضرت حسن کا یہ صافہ میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے بیٹے قاسم کے سر پر باندھ دیا۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے صافہ حضرت قاسم کو باندھا، اپنے ہاتھوں سے جو ہے گھوڑے پر سوار کیا، سینے سے لگا کر حضرت قاسم کو الوداع الوداع کہا، اور یہ کہا اللہ تمہارا نگہبان ہے، اے قاسم جاؤ میدان کربلا میں جاؤ، اگر تمہیں شہادت کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کے مرتبے سے نواز دے۔ اب میدان کربلا میں جب حضرت قاسم نکلے نا، یزیدیوں کا بیان ہے، یزید فوج کا بیان ہے، جب حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا نکل آیا۔ وہ چہرے پر تاب، وہ رونق، وہ نور۔ حضرت قاسم جا کر کہتے ہیں، ابن سعد ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ میں وہ ہوں، قاسم بن حسن بن علی ہوں، اگر ہے تیرے پاس کوئی مقابلے کے لیے تو بھیج۔ 3 دن کا پیاسا ہے، یاد رکھیے، 3 دن تک ان کے حلق میں پانی کا ایک بوند نہیں گیا، 3 دن تک اناج کا ایک لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں گیا، پھر بھی ہمت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، بہادری دیکھیے، للکار رہے۔ ابن سعد ارزق پہلوان سے کہتا ہے، ارزق جا مقابلہ کر۔ ارزق کہتا ہے، اس بچے سے مقابلہ ہے میری شان کے خلاف، میں نہیں کروں گا اس سے مقابلہ۔ پھر یہ بچہ ہے، اس سے میں لڑوں؟ میں اتنا بڑا پہلوان، ملک شام میں میری شہرت کے، میری ہمت کے چرچے ہیں، میں اس سے مقابلہ کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ ابن سعد کہتا ہے، ارزق جسے تو بچہ کہہ رہا ہے نا، ذرا غور سے دیکھ، اس کے رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، حیدر کرار کا پودا ہے یہ،
اسے بچہ نہ سمجھنا، اس سے مقابلہ تو کر کے دیکھ، پھر معلوم پڑے گا یہ بچہ ہے کہ کیا ہے۔ ارزق کہتا کچھ بھی ہو میں نہیں مقابلہ کروں گا، میرے 4 بیٹے ہیں نا، اب بھی بھیجتا ہوں بڑے بیٹے کو، 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر آئے، جیسے اس کے گھر کی کھیتی ہے، 1 منٹ میں سر کاٹ کر آئے۔ اب ارزق نے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، زہر میں بھیگی ہوئی تلوار لے کر بڑا بیٹا دھاڑے مارتے ہوئے میدان کربلا میں نکلا، حضرت قاسم سے مقابلہ کرنا چاہا۔ حضرت قاسم نے ایک ہی بار میں، زیادہ نہیں، ایک ہی بار میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اب وہ نیچے گرا تو امام قاسم نے اس کی تلوار کو جھپٹ لیا پہلے، اب وہی تلوار سے مقابلہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی کو خود میں لقب دے کر دوسرا بھائی آیا اور امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کو 2 ہاتھ کرنے کو آگے بڑھا، ایک نیزہ مارا، حضرت علی قاسم نے اسے بے کار کر دیا۔ حضرت قاسم نے ایک نیزہ اسے دے مارا تو وہ بھی ڈھیر ہو گیا، مر گئے۔ اب تیسرا بھائی آیا، جلال میں، غصے میں، گیس میں، گالیاں بکتا ہوا۔ امام قاسم کہتے ہیں اے نوجوان، تو گالیاں دیتے باہر آئے، تو گالیاں دے، ہم گالیاں نہیں دیتے، یہ اہل بیت کے شان کے خلاف ہے، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، ابھی تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دو۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، امام علی مقام نے ایسا وار کیا کہ کھیرے کی طرح وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ اب چوتھا بھائی آیا، غصے میں، شیر کی طرح چنگاڑتا ہوا، ہتھی کی طرح دہاڑتا ہوا۔ چوتھے بھائی کو بھی آپ نے ایک ہی وار میں نیچے گرا دیا، اب وہ اٹھنا ہی چاہتا تھا، پھر ایک وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی مر گئے۔ اب جو ارزق امام قاسم سے مقابلہ کرنے اپنے شان کے خلاف سمجھتا تھا، وہ غضبناک ہو گیا۔ اب وہ میدان کربلا میں خود آیا اور للکارتا ہے اے قاسم تیار ہو جا، موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ حضرت قاسم کہتے ہیں ارزق ہوش کی دوا کر، ہوش کی دوا کر، تو کسی اور کے لیے بہادری کا پہاڑ ہوگا، تو نے ہمیں ابھی پہچانا نہیں ہے، ہمیں ابھی ہماری رگوں میں حیدر کرار شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے سامنے مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور زیادہ غصہ آیا، آگ بگلا ہو گیا اور وار کرنا چاہا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، یہاں تک کہ دونوں میں کافی دیر تک لڑائی ہوتی چلی۔ اس کے بعد امام ارزق نے اپنی تلوار نکالی، حضرت قاسم نے بھی وہی تلوار نکالی۔ ارزق دیکھتا ہے قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ ہنستے ہوئے کہا اے ارزق تیرا بیٹا مجھے تحفے کے طور پہ دے گئے تاکہ تجھے بھی اس کے پاس پہنچاؤں۔ اب دونوں میں جو لڑائی ہوئی تو ارزق بڑا ہی بہادر پہلوان تھا، اتنے آسانی سے ہارنے والا نہیں تھا انہیں۔ امام قاسم تھک گئے لیکن ارزق بھی مقابلہ کرتا ہی رہا۔ امام قاسم نے دیکھا کہ اب اس کو کیسے مارا جائے یا اس کو کیسے شکست دی جائے۔ امام قاسم نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا اے ارزق ہم تجھے بہت بڑا پہلوان سمجھتے تھے لیکن تو اڑانی ہے، کیوں کہ گھوڑے کی زین فیصلہ بھی تجھے نہیں آتا۔ ارزق نے اتنی بات سنی اور گھوڑے کی زین کی طرف جیسے ہی جھکا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار کر دیا، نیچے گر پڑا۔ جیسے اٹھنا چاہا حضرت قاسم نے دوسرا وار کیا، ارزق بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ امام قاسم جب تھک گئے پھر اپنے گھوڑے کو کھیلنے کی طرف لے جاتے ہیں، اے چاچا جان العطش العطش العطش، پانی پانی پانی، چاچا جان مجھے اگر چند بوند پانی مل جائے تو اس تمام کے جیوے کو موت کے گھاٹ پر آتا۔ اللہ اللہ، امام پاک کہتے بیٹا قاسم تھوڑا صبر کرو، ان قریب نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پیو گے، پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ اے میرے بیٹا قاسم صبر کرو،
ہم صابر ہیں، صابروں کی اولاد ہے، صبر کرنا ہمارا شیوا ہے۔ اے بیزا قاسم صبر کرتے رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے امام پاک نے تسکین دی، وہاں سے پھر پکار آ جاتا ہے مقابلے کے لیے کوئی، امام قاسم پھر میدان کربلا میں نکل پڑتے ہیں۔ امام قاسم کے چیزوں میں گھس گئے اور جہاں پر تلوار چلتی تھی لاشوں کے عنبر لگ جاتے تھے۔ امام قاسم جب یہ اس انداز میں اپنی بہادری کے ظہور دکھا رہے ہیں، ابن سعد کہتا ہے اے میرے سپاہیوں، اکیلا اکیلا نہیں، مل کر مقابلہ کریں۔ اب کیا تھا، مل کر جب مقابلہ کرنے کی بات آتی تو یہ لوگ 200-300 لوگ مل جاتے اور 200-300 تیر ایک ساتھ چلتے، 200-300 نیزے ایک ساتھ چلتے۔ ایک شیش بن سعد نام کا شخص تھا جس نے زہر میں بھیگا ہوا ایک تیر ایسا حضرت قاسم کو دے مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ جیسے ہی نیچے گر پڑے تمام 200-300 لوگوں نے مل کر کے نیزے سے وار کیا۔ حضرت قاسم پکارتے ہیں اے چاچا جان، اے چاچا جان۔ جیسے حضرت قاسم کی آواز سنی، حضرت امام حسین میدان کربلا میں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین کے جانے تک یہ لوگوں نے حضرت قاسم کے جسم مبارک پر گھوڑے کے ٹاپ لگا دیے تھے۔ گھوڑوں کے ٹاپ سے آپ کے جسم مبارک کو روندا گیا تھا۔ حضرت قاسم کا ہاتھ الگ ہو چکا تھا، پیر الگ ہو چکا تھا، دھڑ الگ ہو چکا تھا۔ قربان جائیے حضرت قاسم 19 سال کے نوجوان پر بھوکا اور پیاسا اسلام کے لیے شہید ہوا، لیکن یزید کے بات نہ مانی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ ان کی قربانیاں ہیں۔ امام عالی مقام اپنی چادر مبارک پر بچھاتے ہیں۔ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنے قبا میں اکٹھا کرتے ہیں، لا کر کے خیمے کے اندر ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں بھی کیسی ماں تھی، حضرت قاسم کے بدن کے ٹکڑے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے شکرانے کا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے قاسم کی قربانی کو پسند فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے ایمان والو، یہ لوگوں کی قربانیاں، یہ کربلا، یہ محرم ہے، یہ حق بات ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ میں بھی اسلام کے لیے کچھ کروں گا؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کی کچھ خدمت کروں گا؟ نہیں، ہم یہ سوچتے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ امام حسین پہ اگر یہی سوچتے کہ لوگ میری خدمت کریں تو اسلام ہم تک پہنچتا؟ امام حسین کے تو راستے بہت تھے۔ یزید تو کہتا تھا اے حسین تمہیں دولت چاہیے، بے شمار دولت دوں گا، تمہیں حسین عورت چاہیے نکاح کے لیے، حسین سے حسین لونڈے پیش کر دوں گا، تمہیں خلافت کے بجائے اگر حکومت چاہیے، کون سے ملک پر صرف ہاتھ رکھو میں تمہیں اس ملک کی حکومت دے دوں گا۔ بہت شرط رکھے تھے یزید۔ اگر امام حسین کو شرط قبول کرتے تو اسلام ہم تک پہنچتا کیا؟ صحیح سلامت اسلام پہنچتا ہم تک؟ حضور کی شریعت صحیح سلامت پہنچتی ہم تک؟ نہیں۔ امام عالی مقام نے کہا یزید میں اسلام کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن تجھ جیسے پھانسی حاجت کے ہاتھ نہیں دوں گا۔ اسی لیے یہ کربلا پیش آیا۔ ذرا ان کی زندگیاں پڑھو، یہ تو میں صرف شہادت شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، پورا لانگ کٹ میں سنانا جاؤ تو پورا مہینہ لگے گا، پورا مہینہ لگے گا یہ شہادت کا واقعہ سننے کے لیے۔ یہ تو شارٹ مار رہا ہوں میں، شارٹ کٹ مار رہا ہوں۔ اگر تفصیل سے ان کی زندگیاں دیکھیں گے، ان کی تقوی دیکھیں گے، ان کی عبادتیں دیکھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے کہ ایسے بھی ایمان والے ہیں۔ بڑی بہترین زندگیاں ان کی گزری ہے۔ ان کے کیریکٹر پڑھو، کیا وہ پڑھتے ہیں دوسرے ایکٹر فیکٹر کے کیریکٹر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ایکٹر ایسا، وہ ایکٹر فیکٹر وہ ویسا، اس کا کیریکٹر پڑھے گا، اس کا کیریکٹر پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں حضرت قاسم کا کیریکٹر پڑھو، حضرت حسین کا کیریکٹر پڑھو، حضرت زینب کا کیریکٹر پڑھو، کربلا والوں کا کیریکٹر پڑھو، تو اسلام کیا ہے تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایکٹر فیکٹر کے کیریکٹر کیا پڑھتے ہو، فلمی ڈرامے کے کیریکٹر کیا پڑھتے ہو، اسلام کے کیریکٹر پڑھو۔
کم سے کم صحیح مسلمان تو بننا سیکھیں گے. تھوڑا سختی سے بول رہا ہوں، بولنا بھی ضروری ہے. کیوں تو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تم بہترین امت ہو. اللہ تعریف کر رہے ہیں ہماری اور ہم کام کر رہے ہیں اسے. کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اے میرے بندو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. سختی سے چاہے تو سختی سے روکو، محبت سے چاہے تو محبت سے روکو، بیان کے ذریعے چاہے تو بیان کے ذریعے سے روکو، کلام چلا کر چاہے تو کلام کے ذریعے سے روکو، برائی سے روکو میرے بندو. اور کچھ نہیں ہو سکا تو کم سے کم برائی کو دل میں برا جانو. یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، سب سے کم ایمان. کیا؟ برائی کو برا جاننا. تو اے ایمان لو، ہاتھ جوڑ کے التجا اور گزارش ہے کہ ہم کربلا والوں کی زندگی سے اپنی زندگی بنانا سیکھیں. ان کی قربانی کو کبھی نہ بھلائیں. ان کی قربانیوں کی بدولت اسلام ہمیں ملا. یہ گھرانے کی بدولت شریعت ہمیں ملی. یہ گھرانے کی بدولت آج ہم یہ دنیا میں ایمان والا بن کر پھر رہے ہیں. ان کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. یہ شہداء کربلا والوں کے بے شمار احسانات ہیں ایمان والوں پر. ان کی زندگی کو کبھی مت بھلائیں. اور امام عالی مقام کے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے. اسی فرمان میں سے ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، شہید الشہداء امام حسین کا ایک فرمان ہے. کیا؟ کہ حق بات کہو، حق بات کہنے کو نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اور تمہارے رزق کا مالک ہے. امام عالی مقام اگر حق کا دامن نہ پکڑتے تو آج یزیدی کا راج ہوتا. سب یزیدی ہوتے، یہ سیاہ لوگ ہی ہوتے سب. لیکن امام حسین نے حق کا دامن پکڑا. حق بات، جیوں گا تو حق پر، مروں گا تو حق پر، جاؤں گا تو حق پر. حق پر آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو روشن کیا. آج بھی امام حسین کے نام لیوا. تو امام حسین کے سچے عاشق بنے، اہل بیت سچے. محرم 12 دن تک اس کی خاص اہمیت ہے. ہمارے کریم بھائی کہ ہر روز روز رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ہر روز نہیں رکھتے تو کم سے کم 9 اور 10 محرم کے روزے اہمیت والے ہیں. وہ 2 روز ہیں. محرم میں کالا کپڑا نہ پہنے، ہرا کپڑا نہ پہنے، سرخ لال کپڑا نہ پہنے. ادب ہے بھائی. کیوں؟ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. صاف صاف کہہ دے رہا ہوں. فتوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے کہا کالا کپڑا اس لیے نہ پہنے کہ کالا سیاہوں کی نشانی ہے. سیاہ لوگ پہنتے ہیں اور یہ ماتم کرتے ہیں. ماتم کرتے ہیں ان کا کالا کپڑا، ان کی نقل نہ کرو، اس لیے کالا نہ پہنو. ہرا کیوں نہ پہنو؟ ہرا اس لیے نہ پہنو یہ کہ تاجیہ دار، تاجیہ جو بناتے ہیں، یہ باغ بنتے ہیں، شیر بنتے ہیں، ہرا کپڑا پہنتے ہیں. یہ لوگ ہرا کپڑا پہنتے ہیں، ان کی نقل نہ کرو. اور سرخ لال کیوں نہ پہنے؟ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. یہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کلر کا کپڑا پہنتے ہیں، اس لیے سرخ لال بھی نہ پہنے. یہ 12 دن نہ پہنے. کالا، سرخ لال اور ہرا، یہ 3 کپڑے یہ نہ پہنے. اس لیے کہ یہ 3 کپڑوں میں 3 الگ الگ فرقوں کی، الگ الگ قوم کی پہچان ہے. ہم ان کی نقل کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ہم حسینی ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم تاجیہ دار کرنے والے نہیں ہیں. ہم عاشق حسین ہیں. تو جس طرح عاشق حسین ہے اس طرح عاشق حسین کی طرح رہنا بھی ہم سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.